آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک دکھیاری بیوی اور پردیسی شوہر کا واقعہ بیان کریں گے۔ نیک لڑکی کو ستانے سے عورت پر اللہ کا کون سا عذاب آیا؟ میرا نام حامد ہے، میں گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد گھر کی ذمہ داریاں مجھ پر آ گئی تھی۔ میری 2 بہنیں اور 1 بھائی تھا اور میں ایک کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ گھر کا خرچ بہت زیادہ مشکل سے چل رہا تھا اور پھر میری شادی زویا سے ہو گئی۔ زویا بہت زیادہ نیک لڑکی تھی اور میں اس کے ساتھ کافی خوش تھا، لیکن میری امی گھر کا سارا کام زویا سے کرواتی۔ میری بہنیں بھی زویا کی عمر کی ہی تھی، مگر امی کہتی کل کو ان کو اپنے گھر جانا ہے، یہاں تھوڑا آرام کر لے۔ اسی طرح گھر کا سارا کام زویا کرتی، میری امی کا خیال رکھتی، میری خدمت کرتی۔ میری دونوں بہنوں اور بھائی کا کام بھی اس کے ذمے تھا۔ وہ میری امی کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، لیکن پھر بھی میری امی اکثر اسے ٹوکا کرتی تھی، اس کو باتیں سنایا کرتی تھی اور اسے بہت زیادہ طعنہ مارتی تھی۔ ایک بار زویا نے مجھ سے کہا کہ آپ کی امی مجھے بہت زیادہ باتیں سناتی ہے، تو میں زویا پر غصہ ہو گیا اور میں نے زویا سے کہا کہ تم میری امی کے خلاف مجھے بدگمان کر رہی ہو۔ میں اپنی ساری تنخواہ امی کے ہاتھ میں رکھ دیتا۔ زویا نے مجھے اپنے خرچے کے لیے پیسے مانگے تو میں نے کہا کہ امی سے لے لو، اور پھر جب زویا نے امی سے مانگا تو امی سے فالتو خرچ کہہ کر منع کر دیتی۔ اس کے بعد زویا نے اپنے ماں باپ سے پیسے لینا شروع کر دیا، اور پھر ایک دن مجھے میرے چھوٹے بھائی نے بتایا کہ ہمارا کوئی رشتہ دار لندن گیا ہے اور ان کے حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں، اور پھر میری امی نے کہا کہ تم بھی اسی کے ساتھ لندن چلے جاؤ اور پھر ہمارے حالات بھی کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی اور مجھے ایک بیٹی ہوئی۔ تو امی نے زویا کو کافی طعنہ دیا کہ پہلا بیٹا ہونا چاہیے۔ پھر زویا نے مجھ سے کہا کہ ہم گزارا کر لیں گے، ہم تھوڑے میں بھی گزارا کر لیں گے، آپ ہمیں چھوڑ کر مت جائیے۔ یہ کہہ کر زویا رونے لگی۔ اتنے میں امی آ گئی اور زویا کو باتیں سنانے لگی، اور پھر میں نے اسے سمجھایا اور پھر میں لندن چلا آیا۔ مجھے لگا کہ 1-2 سال میں حالات بہتر ہو جائیں گے اور میں واپس لوٹ آؤں گا۔ وہاں بہت زیادہ سخت کام تھا، لیکن میں کافی محنت کر رہا تھا اور تنخواہ بھی بہت زیادہ اچھی تھی۔ میں تھوڑے پیسے اپنے خرچ کے لیے رکھتا اور ساری تنخواہ امی کو بھیج دیتا، اور پھر میری بہن کی شادی ہوئی تو میری دوسری بہن نے مجھے ویڈیو کال کیا۔ اس میں میری امی بہنیں بہت زیادہ قیمتی لباس پہنے ہوئی تھی اور میں یہ بات دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیٹی اور میری بیوی بہت زیادہ سادہ اور معمولی کپڑوں میں ہیں۔ اور پھر مجھے یہاں 3 سال ہو گئے اور زویا نے مجھے فون پر کہا کہ اب گھر کے حالات کچھ بہتر ہو چکے ہیں، آپ واپس آ جائیے۔ تو میں نے واپس آنے کی بات میری امی سے کی۔ یہ بات سن کر امی بہت زیادہ غصہ ہو گئی اور کہا کہ سارا پیسہ تمہاری بہنوں کی شادی میں خرچ ہو گیا ہے، گھر کے حالات ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، تم وہیں رہنا، بہت زیادہ خرچہ ہو چکا ہے۔ اور زویا کی شکایت مجھ سے کرنے لگی کہ وہ بہت زیادہ کام چور ہے، اور پھر میں نے زویا کو فون کیا اور اس پر غصہ ہو گیا، اور پھر زویا نے مجھ سے بات کرنا بند کر دیا۔ اسی طرح 5 سال گزر گئے اور پھر زویا کو کوئی بیماری ہو گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب میری بیٹی کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا اور میں اپنی نیک بیوی
بیٹی کی میت پر بھی نہیں جا سکا۔ اور پھر اسی طرح 10 سال گزر گئے اور پھر ایک مرتبہ میری بیٹی نے اپنے چاچو کے موبائل سے مجھے میسج کیا کہ ابا واپس آ جائیے، میں آپ کو بہت زیادہ یاد کرتی ہوں۔ یہ بات میں نے اپنے دوست کو بتائی تو میرے ایک قریبی دوست نے مجھ سے کہا کہ تم آنے کی بات کسی کو مت بتانا، ہمیشہ وہ تم کو آنے سے روکتے ہیں اور تم ایسے ہی چلے جانا، تم اپنی بیوی کی میت پر نہیں گئے، اب اپنی بیٹی کے بلانے پر بھی نہیں جاؤ گے کیا؟ تم ایسا مت کرو، تم کسی کو بتائے بغیر وہاں سے چلے جاؤ۔ اور پھر میں نے ایسا ہی کیا اور پھر میں اپنے گھر آیا اور پھر پڑوسی نے مجھے بتایا کہ آپ کے گھر والے یہاں نہیں رہتے اور پھر میں نے ان سے پتہ لیا اور دوسرے گھر میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ میرے گھر والوں نے بہت زیادہ بڑا اور عالی شان مکان بنا لیا ہے، گھر کے باہر 2 بڑی بڑی گاڑیاں موجود ہیں اور پھر دروازے کے باہر ایک چھوٹی بچی آئی جو بہت زیادہ میلے کچلے لباس میں تھی۔ اس کے پیچھے ایک عورت آئی اور اسے مارنے لگی اور کہنے لگی کام چور کہیں کی۔ یہ میرے بھائی کی بیوی تھی اور جو بچی تھی وہ میری بیٹی تھی اور میرے بھائی کی بیوی میری بیٹی کو مار رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں تڑپ اٹھا۔ میری بیٹی نے جیسے ہی مجھے دیکھا مجھ سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ میں بھی سالوں بعد اپنی بیٹی کو دیکھ کر رونے لگا اور پھر میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم میری بیٹی کے ساتھ اس قدر برا سلوک کرتے ہو۔ میری ماں اپنی ہی پوتی کی غلطیاں مجھ سے گنوانے لگی کہ یہ بہت زیادہ ہمیں پریشان کرتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میری بیٹی بہت زیادہ دبلی اور کمزور نظر آ رہی ہے اور میری بھائی کی بیوی میری ماں بہت زیادہ قیمتی لباس میں ہے اور میری بیٹی میلے کچلے کپڑوں میں نظر آ رہی ہے۔ میں یہ دیکھ کر بہت زیادہ غمگین ہو گیا تو میرے بھائی کی بیوی نے کہا اگر ہم تمہاری بیٹی پر ظلم کر رہے ہیں تو تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تم نے اسے یہاں کیوں چھوڑا ہے؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہم اس پر ظلم کر رہے ہو تو اتنے سال اپنی بیٹی سے دور کیوں رہے؟ اسے یہاں سے لے کر ہمارے گھر سے فوراً نکل جاؤ۔ اور پھر میری ماں نے بھی کچھ نہیں کہا اور میرا بھائی بھی اسے دیکھتا چلا گیا اور پھر میرے بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں اپنے گھر والوں کے سلوک کو دیکھ کر بہت زیادہ غمگین ہو گیا کہ میں اتنے سال اپنی بیٹی اور اپنی بیوی سے دور رہا اور اپنے گھر والوں کے لیے اس قدر محنت اور مشقت کرتا رہا اور میرے گھر والے میرے ساتھ اس قدر برا سلوک کر رہے ہیں اور میری بیوی کو انہوں نے مار دیا ہے۔ میری بیوی کے علاج کے لیے انہوں نے پیسے نہیں دیے، میری بیوی بیمار ہو گئی اور اسی طرح انتقال کر گئی اور پھر میری بیٹی پر اس قدر برا برتاؤ کر رہے ہیں، میری بیٹی پر ظلم کر رہے ہیں۔ میں اپنے گھر والوں کا اس قدر برا سلوک دیکھ کر بہت زیادہ غمگین ہو گیا کہ میں نے اتنے سال ان کے لیے باہر گزارے، اتنے سال باہر میں ان کے لیے محنت اور مشقت کرتا رہا اور یہ مجھے اس قدر برا صلا دے رہے ہیں اور میں اپنی بیٹی اور بیوی سے دور رہنے کے غم میں تھا کہ میری بیٹی بہت زیادہ مشکل میں پل رہی ہے، میری بیٹی پر یہ لوگ بے انتہا ظلم کر رہے ہیں اور میں اپنی بیوی کے قبر پر گیا اور بہت زیادہ روتا رہا اور میں نے اپنی بیوی کے قبر پر فاتحہ پڑھی اور اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے چلا آیا۔ دوسرے دن ہی میری امی کا انتقال ہو گیا۔ ان کو جب دفن کرنے لگے تو ان کی قبر میں ایک بڑا سانپ اتر آیا اور ہم نے سانپ کو باہر نکالا۔ سب لوگ سانپ کو دیکھ کر ڈرنے لگے۔ سانپ بہت زیادہ خوفناک دکھائی دے رہا تھا اور سانپ کو نکلنے کے بعد بھی سانپ دوسری طرف سے کونے میں سے امی کی قبر میں چلا گیا اور پھر ہم نے امی کو اسی طرح دفن کر دیا۔ بے شک کسی کو ستانے سے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور لیتا ہے۔ میرا بھائی کو کاروبار میں کافی نقصان
پریشان ہو گیا اور پھر میں اپنی بچی کو لے کر چلا گیا اور پھر میں اپنی بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ خوشی خوشی رہنے لگا۔